ایک مرتبہ چنیوٹ جی ٹی روڈ پر مفتی صاحب کے ساتھ ان کے کسی ملنے والے کے ہاں 1 یا 2 راتیں قیام کیا۔ واپسی پہ لاری اڈے پر بس میں فرمانے لگے، یہاں ایک مجذوب مشہور ہے جسے لوگ کبھی تو بکھرے اعضاء کی صورت، یعنی بازو کہیں تو ہاتھ کہیں، سر کہیں تو دھڑ کہیں، اور کبھی سالم چلتا پھرتا دیکھتے ہیں۔ اس مرتبہ اس کی زیارت نہیں ہو سکی۔ ابھی یہ بات فرمائی رہے تھے کہ بس کی کھڑکی سے کسی کو دیکھ کر چونکے۔ ابھی انہوں نے یہ بات مجھ سے شروع کی تھی، چونکے، اور فرمانے لگے، محسن صاحب ادھر دیکھیں، وہ کھڑا ہے، وہ مجذوب، وہ کھڑا ہے سڑک کے اوپر۔ مگر اس سے پہلے کہ بس سے اتر کر اپنی تشنگی کو ٹھنڈا کرتے، ڈرائیور نے بس چلا دی۔ خیر بات چل رہی تھی داتا صاحب کے درویش کی، جس کے ہاتھ میں جوتی اور بظاہر میلے کپڑے۔ جب کبھی داتا صاحب کی مسجد میں ان کو جماعت سے نماز پڑھتے پایا تو دیکھا کہ اگر لوگ قیام میں ہوتے وہ سجدے میں ہوتا، اور جب لوگ سجدہ کرتے وہ قیام میں ہوتا، اور نماز کے بعد پھر وہی نہ سمجھ آنے والی باتیں جو ان سے ہیں۔ ویسے حضور داتا گنج بخش نے بھی کشف المحجوب شریف میں فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم نے جب کرنک کے لوگوں سے حضرت اویس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک مست دیوانہ ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ مجالس المومنین میں ہے کہ پورے یمن میں آپ جیسا مفلس اور بے نوا اور کوئی نہ تھا، حضرت اویس کرنی جیسا۔ جس گلی یا کوچے سے گزرتے لوگ گھن کرتے، آپ پر پتھر پھینکتے اور خاک سر پر اچھالتے، مگر مرتبہ اور مقام ایسا کہ بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کرن کے ایک اویس نامی مرد خدا کی شفاعت سے قیامت والے دن قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت جنت میں داخل کی جائے گی۔ اچھا، یعنی مرتبہ اور مقام تو ان کا پھر ایسا تھا۔ اور میں نے پچھلے بیان میں آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ عینیہ بن حسن الفزاری جو قبیلہ مدر کا سردار تھا، اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو ایک دفعہ آیا تو اس نے دیکھا وہاں حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فقراء صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو گرمی کے موسم میں ان کے اونی جو جبے تھے ان سے بو اٹھ رہی ہے۔ تو عینیہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، کیا یہ بدبو آپ کو تنگ نہیں کرتی؟ ہمارا آپ کے پاس آنے کو تو دل کرتا ہے، لیکن جب آتے ہیں تو غلیظ اور بدبودار کپڑوں والے آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں یہاں سے اٹھا دیا کریں تب ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، یا ان لوگوں کے لیے کسی الگ مجلس کا انتظام کریں تاکہ ان کی بو ہمارے دماغوں کو پریشان نہ کرے۔ تو فوراً جبریل امین علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام فرمان الہی لے کر حاضر خدمت ہوئے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں۔ محبوب، یہ جن لوگوں سے اس کو بو آ رہی ہے نا، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے نہ ہٹیں۔ تو یعنی آپ ان لوگوں کی صحبت ہرگز ترک نہ کریں،
سورۃ الکہف کے اندر آیا ہے، آیت نمبر 28، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت اویس کرنی کا حال یہ تھا کہ جس گلی یا کوچے سے گزرتے لوگ گھن کرتے، پتھر پھینکتے، مٹی خاک اچھالتے، مگر مرتبہ اور مقام ایسا تھا کہ بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قرن کے ایک اویس نامی مرد خدا کی شفاعت سے قیامت والے دن قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت جنت میں داخل کی جائے گی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو اس فقیر کو میرا سلام کہنا، ان کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اور یہی تو وہ مست دیوانہ تھا جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ تو یا اللہ، یہ کیسے مست و بے خود دیوانے لوگ ہیں جو آنے والے کا نام تک جانتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت حرم بن حبان نے جب حضرت اویس کرنی کو فرات کے کنارے وضو کرتے پایا تو آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا حرم بن حبان۔ حضرت حرم بن حبان پوچھنے لگے آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا میری روح نے تو تمہاری روح کو پہچان لیا۔ ایسے ہی نہیں، علامہ اقبال آپ نے فرمایا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو اور ایسے ہی ہے ان فقیروں کا حال۔ ایک دن بہلول دریا کنارے ساحل کی گیلی ریت سے ڈھیریاں بنا رہے تھے۔ ملکہ زبیدہ کا گزر ہوا تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا اگر کوئی خریدنا چاہے تو کیا قیمت ہے؟ بہلول کہنے لگے 3 درہم۔ ملکہ نے بہلول کو 3 درہم دے دیے اور یہ واقعہ اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا۔ اس نے مذاق اڑایا اور مذاق میں ٹال دیا۔ رات جب ہارون رشید سویا تو خواب میں جنت کے مختلف مناظر دیکھے، جہاں ایک سرخ یاقوت کے محل پر زبیدہ کا نام لکھا پایا۔ وہ جیسے ہی اس محل میں داخل ہونے لگا اس نے کہا یہ تو میری بیوی کا محل ہے جنت میں۔ ایک دربان نے اسے روک دیا۔ ہارون رشید نے کہا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے۔ دربان نے کہا یہاں کا دستور کچھ اور ہے، جس کا نام ہوتا ہے بس وہی اندر جا سکتا ہے، اسی کو اجازت ہوتی ہے۔ صبح ہوئی تو ہارون رشید بہلول کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا تو بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ بہلول نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا بیچو گے؟ بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ کہا بتاؤ کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت؟ کل تو 3 درہم میں دے دیا اور آج پوری سلطنت مانگ رہی ہو۔ بہلول دانا فرمانے لگے اے بادشاہ، کل کا معاملہ بن دیکھے تھا، جبکہ آج تم محل دیکھ کر آ رہے ہو۔ جزاک اللہ۔